أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صلوات حضرات علی ولی اللہ کے موضوع پر آپ سے سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت سے روزانہ استفادہ کیا جا رہا ہے وہ سورہ مبارکہ بقرہ کی 42ویں آیت ہے۔ ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو، وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق کو نہ چھپاؤ اگر تم جانتے ہو۔ دیکھیے، یہ صرف مذہب تک، دین تک، شریعت تک محدود نہیں، بلکہ کسی بھی قسم کا سماج ہو اس میں ملاوٹ کو اچھے نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ دودھ بھی جائز ہے، پانی بھی جائز ہے، دودھ پینا بھی حلال ہے، پانی پینا بھی حلال ہے، لیکن اگر کوئی دودھ میں پانی ملا کے فروخت کرے تو لوگ اسے جرم تصور کرتے ہیں۔
حالانکہ دونوں چیزیں جائز ہیں. تب آپ مجھے بتائیں کہ جب جائز میں جائز کی، حلال میں حلال کی ملاوٹ لوگ پسند نہیں کرتے، تو پھر حق میں باطل کی ملاوٹ کیسے برداشت؟ اچھا قبلہ، مسئلہ کیا ہے؟ دودھ میں پانی ملانا. ماشاءاللہ عزادار لوگ بیٹھے ہیں. آج 6 محرم ہے. بعض گھروں میں آج ہی سے، ورنہ کل سے نذر کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. ہمارے عزا خانوں میں جب نذر ہوتی ہے تو دیگر اشیاء کے ساتھ دودھ کا شربت بھی بنا کے رکھا جاتا ہے. اب قبلہ دودھ کا شربت اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب تک پانی اور دودھ کو ایک ساتھ نہ کیا جائے. لیکن ایسا کرنے والے کو کوئی مجرم نہیں سمجھتا، اسے کوئی غلط کام تصور نہیں کیا جاتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ دودھ کا شربت ہے. تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ دودھ کا شربت ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خالص دودھ نہیں ہے، اس پہ پانی شامل کر کے شربت بنایا گیا ہے. لیکن جب کوئی دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی ملاتا ہے تو وہ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، وہ اس لیے مجرم سمجھا جاتا ہے کہ وہ دودھ میں پانی ملا کے بیچتا ہے لیکن قیمت دودھ کی چاہتا ہے. سمجھ رہا؟ وہ اسے پانی کہہ کے نہیں بیچتا بلکہ وہ اسے دودھ کہہ کے بیچتا ہے. یہی شکایت ہم کو مسلمانوں سے ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں جس کو چاہو اسے مانو، تم جانو وہ جانے، لیکن خدا کے لیے دودھ میں پانی نہ ملاؤ. کیا سنا بھائی؟ سقیفہ کو سقیفہ کی حیثیت سے پیش کرو، غدیر کو غدیر کی حیثیت سے پیش کرو. غدیر کو غدیر کی حیثیت سے پیش کرو. ہر ایک کو اپنی جگہ پر رہنے دو، اپنی جگہ پر رہنے دو. جو علیہ السلام ہیں ان کا مرتبہ اپنی جگہ، جو رضی اللہ ہیں ان کا ہر ایک کو اس کی جگہ پر رکھو. اب جس کو تمہارا دل چاہے اس کو مانو، جس کا دل چاہے اس کے پیچھے چلو، جس کو چاہو اس کو اپنا خلیفہ سمجھو، جس کو چاہو اس کو اپنا امام سمجھو، جس کو چاہو اسے اپنا رہنما سمجھو، اسے اپنا رہبر سمجھو، اسے اپنا پیر سمجھو، اسے اپنا مرشد سمجھو. بھئی ہم کسی پر زبردستی نہیں کرتے کہ تم علی کو مان لو. ہم کسی پر آج تک ہم نے زبردستی نہیں کی کہ تم مولا علی کو تسلیم کرو. ٹھیک ہے تم علی کو مانو یا نہ مانو. اللہ نے بھی قرآن میں صاف صاف کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ روز قیامت ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو اب ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. سن رہے ہیں آپ یا نہیں سنا؟ ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں ہمارا نام لے کے نہیں پکارا جائے گا بلکہ امام کا نام لے کے پکارا جائے گا. سن رہے ہیں آپ؟ امام کا نام لے کے پکارا جائے گا. لوگ کہہ رہے ہیں یہ مجلسوں میں اتنے نعروں کی ضرورت کیا ہے، یہ علی علی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ سنیں سنیں سنیں، یہ یا علی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ حیدر حیدر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے کان اتنا زیادہ عادی ہو جائیں مولا علی کا نام سننے کے کہ جب روز قیامت آواز آئے کہ علی اور ان کے شیعہ،
تو ہم دوڑتے ہوئے چلے جائیں. سنے قبلہ، لیکن حقیقت میں امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے ایک بات اور میں اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. کس بات سے پریشان ہوتے ہیں؟ ارے بھائی اسلام میں علی ولی اللہ ثابت کیجئے، قرآن میں علی ولی اللہ دکھائیے، نماز میں آپ علی ولی اللہ ثابت کیجئے، اذان میں علی ولی اللہ ثابت کیجئے، اقامت میں علی ولی اللہ ثابت کیجئے، کلمے میں علی ولی اللہ کا ثبوت دیجئے. ارے یہ کس نے تم سے کہہ دیا؟ ہمیں یہ سب ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اسلام میں علی ولی اللہ نہیں تلاش کرتے، علی ولی اللہ میں اسلام کرتے. کیا سنا ہے آپ نے بھائی؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ علی ولی اللہ شامل ایمان ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان وہ ہے جو علی ولی اللہ کے آئینے میں نظر آتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ارے بھیا ہماری اذان وہ ہے جو علی ولی اللہ میں نظر آئے، ہماری نماز وہ ہے. تو بھائی آپ کا نہیں سن رہے ہیں؟ ہماری نماز وہ ہے جو علی ولی اللہ میں نظر آئے. ہم نماز بھی ویسی پڑھتے ہیں جو علی نے بتائی ہے. الحمدللہ. تو یوں علی کو ماننے کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں، علی کی محبت کا دعویٰ بھی بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن علی کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، علی کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے. دیکھیں یہ فرق ملاحظہ فرمائیں کہ مولا علی کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھی جائے، بلکہ علی کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ علی کی تعلیم کے مطابق نماز پڑھی جائے. صلوات پڑھتے بار محمد و آل محمد. روزہ رکھا جائے تو میرے مولا کے کہنے کے مطابق، خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے تو علی کی تعلیمات کے مطابق. تو الحمدللہ ہم یوں ہی علی ولی اللہ نہیں کہتے، بلکہ حقیقت میں ہم مولا کائنات کو اپنا امام سمجھتے ہیں. ہمارے کسی بچے سے بھی پوچھو کہ تمہارا امام کون، تو وہ کوئی اور نام نہیں لے گا، صرف مولا علی کا نام لے گا. اب رسول اللہ کے بعد امام کسے مانا جائے، اسی میں تو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا کہ نبی کے بعد امام کسے مانا جائے. اسی وجہ سے باقی سارے اختلافات ہو گئے کہ امام کسے مانا جائے. اچھا امام کسے کہتے ہیں سنیے، جلدی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. سب سے پہلے سنیں کہ لغوی اعتبار سے امام کسے کہتے ہیں. لغوی اعتبار سے امام کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں لغت میں امامت کے کیا معنی ہے؟ لغت میں ڈکشنری میں امامت کے معنی کیا ہے؟ یہاں ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات کی تصدیق کریں گے کہ امامت کا مطلب ہوتا ہے تقدم علی الغیر، یعنی دوسروں پر تقدم رکھنا، دوسروں سے آگے رہنا. تو قبلہ جو آگے ہو وہ امام کہلاتا ہے. بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ جو آگے ہو وہ امام کہلاتا ہے. تو اب رسول اللہ کے بعد علم میں علی آگے. اب کوئی انکار کر سکے تو کرے. سخاوت میں علی آگے، شجاعت میں علی آگے، فصاحت میں علی آگے، بلاغت میں علی آگے، حسب و نسب میں علی آگے، عظمت میں علی آگے، احترام میں علی آگے. کیا نام ہے؟ نبی سے رشتے میں علی آگے، عصمت میں علی آگے، اللہ سے قربت میں علی آگے، نمازوں میں علی آگے،
روزوں میں علی آگے، حج میں علی آگے، خانہ کعبہ سے نسبت میں علی آگے، خانہ کعبہ سے نسبت میں علی آگے۔ تو اب بھیا ہمیں تو کوئی علی سے آگے نظر آیا نہیں، ہمیں کوئی علی سے آگے نظر نہیں آیا۔ قصیدے کے لیے نہیں مشہور تھے، غزل کے بہت بڑے شاعر تھے، میر تقی میر، میر انیس نہیں، میر تقی میر، غزل میں بڑے زبردست شاعر تھے۔ ایسے شاعر تھے کہ ان کی شاعری کا کلمہ مرزا غالب نے بھی پڑھا۔ میر تقی میر یہیں سٹی اسٹیشن کے آس پاس ان کی قبر ہے، دہلی سے یہیں آ گئے تھے، یہیں ان کا انتقال ہوا۔ تو میر تقی میر نے 2 مصرے بڑے غضب کے کہے، انشاءاللہ جو سمجھے گا وہ انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ولی ہے، اب سنیں قبلہ، وہ کہتے ہیں وہ ولی ہے، وہ ولی ہے، وہ وسیع ہے، وہ ولی ہے، سنیے، وہ ولی ہے، وہ وسیع ہے، وہ علی ہے، وہ ولی ہے، وہ وسیع ہے، وہ علی ہے، اور وہ ہے۔ کیا زبان ہے قسم خدا کی، کہ وہ ولی ہے، وہ وسیع ہے، وہ علی ہے، وہ ہے جس سے بالا تر تصور کیجئے تو کچھ نہیں۔ صلوات پڑھتے بر محمد وآل محمد، تصور کیجئے تو کچھ نہیں۔ الحمدللہ ہم شیعہ ہیں، ہم نصیری نہیں ہیں۔ ہمارا علی ولی اللہ کہنا ہی یہ بتاتا ہے کہ ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ ہم علی کو اللہ نہیں مانتے بلکہ ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ لیکن ایک جملہ ضرور آپ کی خدمت پہ عرض کریں گے، الحمدللہ ہم اور ہمارا یہ مجمع اور ہماری ملت، ہماری قوم، یہ سب کے سب نہ تو نصیری ہیں نہ مقصر ہیں۔ میری بات سمجھے، خدا کے لیے بیدار ہو، یہ نہ تو نصیری ہیں اور نہ تو مقصر ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ہلاک ہونے والے اور یہ بھی ہلاک ہونے والے، لیکن ہاں ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ نصیری دریا میں ڈوب کے ہلاک ہونے والا، مقصر گندے پانی میں ڈوب کے ہلاک ہونے والا۔ سنیں قبلہ، تو امام کا مطلب کیا؟ کہ وہ جس کو تقدم علی الغیر حاصل ہو۔ اب دنیا سمجھے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، نماز بھی ہم ہی پڑھتے ہیں۔ نہیں، میں جملے بدل دوں، نماز بھی ہماری ہے، نماز بھی ہماری ہے، اس لیے کہ ہمارے مولا اس کے قائم کرنے والے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ ارے بھیا روزہ بھی ہمارا ہے، اس لیے کہ ہمارا امام حالت روزہ میں قتل ہونے والا ہے، ہمارا امام حالت روزہ میں قتل ہونے والا ہے۔ زکوٰۃ بھی ہماری ہے، اس لیے کہ ہمارے امام کی زکوٰۃ پر ولایت آنے والی ہے۔ جہاد بھی ہمارا ہے، اس لیے کہ ذوالفقار ہمارے امام کے لیے نازل ہوئی ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ جس کا جی چاہے وہ سفید کپڑا پہن کے پہنچ جائے، لیکن حاجی بھی ہم ہیں، اس لیے کہ کعبے میں ہمارا امام ہے۔
ہم سے زیادہ نماز کون پڑھے گا؟ ماشاءاللہ سارے نمازی یہاں موجود ہیں، سارے نمازی یہاں موجود ہیں، مولا انہیں سلامت رکھے۔ دیکھیے گھر میں نماز پڑھی، بے شک نماز ادا ہو گئی، لیکن اگر پڑوس میں مسجد ہے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ فرادہ نماز سے جماعت کی نماز کا ثواب 40 گنا، بعض علماء نے لکھا 70 گنا، مطلب بہت زیادہ جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب۔ لیکن ہمارے یہاں اگر ثواب جماعت بیان کیا گیا ہے تو امام جماعت کے شرائط بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جو نماز پڑھاتا ہے اسے بھی امام کہا جاتا ہے، لیکن اضافت کے ساتھ امام جماعت۔ اگر امام کا لفظ مطلق استعمال کیا جائے تو اس سے مراد امام معصوم ہی ہیں، لیکن یہ کون کہ یہ امام جماعت، جماعت کا امام۔ الحمدللہ ہم ہر ایرے غیرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آج تم نے نماز پڑھائی کل ہم نماز پڑھا لیں، آج ہم نے نماز پڑھا دی کل تم نماز پڑھا دو، نہیں، یہ نہیں، بلکہ نماز پڑھانے والے کے لیے شرائط، جا کے دیکھے گا توضیح المسائل میں کتنی شرطیں ہیں۔ ہمارے جو مراجع کرام انہوں نے بھی تحریر کی ہیں، دیگر کتابوں میں بھی آپ کو مل جائیں گی، احادیث میں بھی مل جائیں گی۔ شرائط ہیں نماز پڑھانے والے کے لیے۔ کیا؟ سب سے پہلی شرط یہ کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہو، 12 اماموں کا ماننے والا ہو۔ صرف جذباتی جملہ نہیں ہے بلکہ شریعت کا اصول ہے۔ نماز پڑھانے والا حلال زادہ ہو، حلال زادہ ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ نماز کے مسائل سے واقف ہو، حالانکہ ہمیں بھی واقف ہونا چاہیے، لیکن نماز جو پڑھائے وہ نماز کے مسائل سے واقف ہو، واجبات نماز کے بارے میں جانتا ہو، ارکان نماز کے بارے میں جانتا ہو، مستحبات نماز کے بارے میں جانتا ہو، اس کو نماز کے مسائل کا علم ہو، اس کی قرأت درست ہو، قرأت اس کی درست ہو، مطلب ادائیگی الفاظ جو ہے اس کا مخرج جو ہے وہ صحیح ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ بہت اچھے قسم کا قاری ہو، لیکن بہرحال وہ جانتا ہو، اس سے واقف ہو۔ ایک اور شرط آخر میں ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں عدالت پائی جائے، اس میں عدالت پائی جائے، تب اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ اگر عدالت نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ عدالت کا مطلب کیا ہے؟ کہ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہان کبیرہ انجام نہ دیتا ہو، یعنی جو بڑے گناہ ہیں وہ نہ کرتا ہو، اور گناہان صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، یعنی بار بار گناہان صغیرہ نہ کرتا ہو۔ یہ ہے امام جماعت کے لیے شرط۔ کیا ہے؟ عدالت۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ اس پر کوئی داد نہیں ملے گی، لیکن یہ پیغام ہے، اس کو عام کیجئے۔ اپنے محلے کی مساجد میں اس بات کا خیال رکھیے کہ نماز پڑھانے والے کے لیے عدالت شرط ہے، عصمت شرط نہیں ہے۔ مجھے اتنی بھی امید نہیں تھی جتنا آپ بولے، سمجھے آپ؟ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ میں اپنے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تو پڑھاتے ہی نہیں نماز، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ساری خرابیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ نماز پڑھانے والے میں عصمت ڈھونڈنے لگتے ہیں، اسے معصوم سمجھنے لگتے ہیں۔
اگر آپ نے یہ معیار بنا لیا تو غیبت میں تو آپ جماعت کا ثواب حاصل ہی نہیں کر سکتے. کون معصوم ملے گا نماز پڑھانے والا؟ تو صرف عدالت جو ہے وہ شرط ہے. یہ بھی میں اس مجمع کو بتا دوں بھائی، بہت ضروری ہے کہ اگر ذاتی طور پر آپ اپنی مسجد کے امام کے کسی ایسے فعل سے واقف ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، تب بھی آپ کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ سارے محلے میں اعلان کریں. کہ لوگ کہتے ہیں تبلیغ نہیں ہوتی، یہ تبلیغ ہے. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. آپ سب کا شانہ پکڑ پکڑ کے ہلائے اور بتائیں کہ ہم نے ان کو یہ کرتے دیکھا یا یہ کرتے دیکھا. نہیں، یہ حکم نہیں. آپ کے اوپر ثابت ہو گیا کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے جماعت کے ساتھ، تو آپ نہ پڑھیے. پھر بھی آپ مسجد میں جائیے، کھڑے ہو جائیے، فرادہ نیت کر لیجئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرادہ نیت کر لیجئے. کسی دوسرے سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام عیب پوشی پر زور دیتا ہے. صلوات پڑھتے بر محمد وآل محمد. عیب پوشی پر زور دیتا ہے، دوسرے کے عیوب کو بیان کرنے کو اسلام پرموٹ نہیں کرتا. تو قبلہ اگر عدالت ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، اور اگر عادل نہیں ہے، علل اعلان جھوٹ بول رہا ہے. میرے خیال میں جھوٹ کو تو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. صلوات پڑھتے بر محمد وآل محمد پر جھوٹ بول رہا. علل اعلان اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی. علل اعلان غیبت کر رہا ہے، سب سن رہے ہیں، تو اس کی عدالت ثابت نہیں، اس لیے کہ گناہان کبیرہ میں شامل ہیں یہ چیزیں. تو اگر علل اعلان غیبت کر رہا ہے تو عدالت نہیں ہے، اگر جھوٹ بول رہا ہے تو عدالت نہیں ہے، اور اس طرح کے گناہ کر رہا ہے تو عدالت نہیں. اور جب عدالت نہیں ہے تو وہ امام بننے کے لائق نہیں، امام بننے کے لائق نہیں. ظہر کی نماز ہوتی ہے 4 رکعت، ظہر اور عصر ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں تو 8 رکعت، مغربین کی 7 رکعت. کسی کے پیچھے نماز پڑھیے تو کم سے کم 10-12 منٹ لگتے ہیں. اگر جلدی جلدی پڑھائے، بیچ میں تعقیبات بھی نہ پڑھی جائیں، تب بھی 10-12 منٹ لگتے ہیں. تو بھائی ظہرین میں 10 منٹ کسی کو آپ نے امام مقرر کیا، اس کے پیچھے نماز پڑھی. مغربین میں 10-12 منٹ کسی کو امام سمجھا، اس کے پیچھے نماز پڑھی. فجر کی نماز ہوتی ہے 2 رکعت، بہت سے بعد 4-5 منٹ میں نماز تمام ہو گئی. لیکن 4-5 منٹ کے لیے بھی یہ قوم کسی کو نماز ہی کا صحیح امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جس کی عدالت ثابت نہ ہو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جس کی عدالت ثابت نہ ہو. تو ہمیں بتاؤ کہ جو ملت اتنی محتاط ہو کہ 4-5 منٹ کے لیے کسی ظالم کی امامت کو گوارا نہ کرے، وہ نبی کے بعد در سیدہ جلانے والے کو صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد امام مان لے. حیدری بس بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائے. قبلہ کچھ باتیں بڑی اہم ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. تو بھیا یہ ہے امامت کا مسئلہ، تو ہم اسی کو امام مانتے ہیں کہ جس پہ عدالت پائی جائے. سنیے قبلہ، یمن سے کچھ مال غنیمت آیا، لیکن یہ مال غنیمت گھوڑوں کی شکل میں نہیں تھا. آپ میری طرف دیکھیں، ناکوں کی صورت میں نہیں تھا، غلاموں کی شکل میں نہیں تھا، کنیزیں نہیں آئی تھی مال غنیمت میں. یہ سب چیزیں مال غنیمت میں آتی تھیں. حلے نہیں آئے تھے، یعنی کپڑے نہیں آئے تھے. پھر کیا آیا تھا کہ سونے کے سکے آئے تھے، سونے کے سکے. تو اب سونے کے سکے جو آئے تھے تب وہ ظاہر سی بات ہے کہ 20-25 اونٹوں پر بار کر کے تو آئے نہیں تھے.
ایک گٹھری آئی تھی لیکن قیمت پہ بہت زیادہ، سونے کے سکے، پوری گٹھری آ گئی۔ اب آپ اس زمانے کے حساب سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا قیمت رہی ہوگی۔ اس زمانے میں بھی بہرحال سونا جو تھا وہ سونا ہی تھا۔ پیغمبر کا زمانہ، یمن سے یہ مال آیا، اصحاب دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے رسول ہمارے درمیان تقسیم کر دیجئے۔ پیغمبر نے مولا علی سے کہا یا علی میرے اصحاب کے درمیان یہ سکے تقسیم کر دیجئے۔ مولا علی نے کہا آؤ، سب آئے، لائن لگا کے کھڑے ہوئے، سن رہے ہیں آپ، لائن لگا کے کھڑے ہوئے۔ مولا علی نے گٹھری کو کھولا، اس کے نیچے ایک سینی رکھی ہوئی تھی، اس میں وہ سکے تھے۔ ایک شخص سے کہا سامنے آؤ، وہ قریب آیا۔ مولا علی نے ایک مٹھی سکے اٹھائے، لیکن میری طرف دیکھیں، ایک مٹھی سکے اٹھائے، اس شخص کو دے دیے، وہ آگے بڑھا۔ دوسرا آیا، ایک مٹھی سکے اٹھائے، اس کو دیے، وہ بھی آگے بڑھا۔ تیسرا آیا، ایک مٹھی سکے اٹھا کے اسے دیے، وہ بھی آگے بڑھا۔ چوتھا آیا، ایک مٹھی سکے اٹھا کے اسے دیے۔ علی مٹھی بھر بھر کر سکے دیتے رہے، مٹھی بھر بھر کے سکے دیتے رہے۔ جیسے ہماری یہاں مجلسوں میں جب نمک پارے تقسیم زیادہ ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں لیکن پہلے کثرت سے وہی ہوتے تھے، یا نکتیاں بٹتی تھی تو اس کو بانٹنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ یہ تبرک جو پیس کی شکل میں بٹتا ہے یہ بانٹنا آسان ہوتا ہے، ایک ایک اٹھا کے دے دیا، لیکن وہ بانٹنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ ہر محلے میں کوئی مخصوص آدمی ہوتا تھا جو اس پہ ماہر ہوتا تھا۔ جہاں مجلس ہوتی تھی وہی سینی لے کے کھڑا ہوتا تھا، وہی سب کو ایک ایک مٹھی اٹھا کے دیتا تھا۔ اور اس میں ایک صفت یہ بھی پائی جاتی تھی کہ اگر تبرک اتنا ہی ہو، مومنین کی تعداد میں اضافہ ہو جائے تب بھی کم نہ پڑے۔ چونکہ ان بچوں نے یہ منظر دیکھا ہی نہیں، لہذا ان کو لطف نہیں آیا، تو وہ اسی حساب سے ان کے درمیان تقسیم کرتا تھا۔ تو جیسے کوئی نمک پارے بانٹے یا نکتی بانٹے یا کھیلیں بانٹے، ایسے ہی مولا علی ایک ایک مٹھی اٹھا کر سونے کے سکے بانٹنے لگے۔ جب 12-14 لوگوں کو سکے مل گئے تو کچھ لوگ رسول کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، یہ علی تو مٹھی اٹھا اٹھا کے سکے دیے دے رہے ہیں، کسی کو کم ملے گا کسی کو زیادہ ملے گا، عدالت کیسے قائم ہوگی؟ سنے مجمع سنے، نبی نے کہا اچھا یہ بات ہے، کہا ہاں یہی بات ہے۔ آواز دی یا علی رک جائیے۔ میرے مولا رک گئے۔ کب وہ لوگ آئے جن کو حصہ مل چکا ہے، وہ سارے صحابی رسول کے سامنے آئے، کہا اپنی اپنی مٹھی میرے سامنے رکھو، الگ الگ رکھنا۔ سب نے الگ الگ اپنی اپنی مٹھی رکھی۔ نبی نے فرمایا ذرا ترازو لے آؤ۔ سننا یہ مجمع بھائی، خدا کے لیے بیدار ہو۔ کہا ذرا ترازو لے آؤ۔ ترازو آیا، ایک صحابی کو جو سکے ملے تھے ایک مٹھی، وہ اٹھا کر ایک پلے میں رکھے، جو دوسرے کو ملے تھے وہ دوسرے پلے میں رکھے۔ اب جو ترازو کو اٹھایا تو جو کے برابر فرق نہیں تھا۔ لیکن خدا کے لیے سنے جو میں عرض کر رہا ہوں، جو کے دانے کے برابر فرق نہیں تھا۔ اب مٹھیاں تولی جانے لگیں، لیکن ایسا نہ ہوا کہ کسی کو زیادہ ملا ہو کسی کو کم ملا ہو۔ علی نے ایک ایک مٹھی اٹھائی، ایک ایک مٹھی اٹھائی، اس کو دی تو اتنی، اس کو دی تو اتنی، وزن میں سارے سکے برابر۔ کیا سنا آپ نے؟ وزن میں سارے سکے برابر۔ یا علی آپ چاہتے تو گن کے بانٹ دیتے، کہ میں گن کے نہیں بانٹوں گا، مٹھی اٹھا کے دوں گا، وزن کر کے دیکھ لو برابر ملے گی، اس لیے کہ اللہ نے مجھے روز قیامت کے لیے میزان بنایا ہے، اور روز قیامت اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ مولا علی کا ہاتھ کیا ہے؟
ارے کچھ نہ مانو تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ علی کا ہاتھ دست عدل ہے. کیا سنا آپ نے؟ علی کا ہاتھ دست عدل ہے. ارے بھیا جو دست عدل ہو وہ دست ظلم پر بیعت کر لے گا. جو دست عدل ہو. تو مولا علی کا ہاتھ کیا ہے کہ یہ دست عدل. دست عدل. بس قبلہ میں نے بات کو تمام کیا. تو روز قیامت بھی اگر بھروسہ تو مولا علی پر. یہی علی ولی اللہ نزا میں بھی کام آنے والا. یہی علی ولی اللہ قبر میں بھی کام آئے گا. یہی علی ولی اللہ حشر میں بھی کام آئے گا. یہی علی ولی اللہ اس وقت بھی کام آئے گا جب میزان نصب ہوگی. یہی علی ولی اللہ پل صراط پر بھی کام آئے گا. اس لیے کہ وہاں بھی یہی علی ہوں گے. ہادہ لی ہادہ لک. یہ میرا یہ تیرا. یہ میرا یہ تیرا. بس قبلہ. اتنی شدید گرمی میں عزادار بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک اپنے امکان بھر کوشش کی جاتی ہے کہ عزاداروں کو کوئی پریشانی نہ ہو. پنکھے بھی لگائے گئے ہیں, کولر بھی رکھے ہوئے ہیں, ٹینٹ بھی اس سال بہتر انداز میں لگایا گیا. لیکن مجمع بہت. مجھے معلوم ہے جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں وہ بھی گرمی محسوس کر رہے ہیں. اتنے پنکھوں کے باوجود, اتنے کولرز کے باوجود, جو اوپر سے پانی کی جو پھوہار پڑ رہی ہے اس کے باوجود پسینے پسینے ہو رہے ہیں لوگ. لیکن نہ معلوم کتنے لوگ دھوپ پہ کھڑے ہوئے. کتنی خواتین گود میں بچے لیے ہوئے دھوپ میں بیٹھی, چھوٹے چھوٹے بچے لیے ہوئے. بڑی چھوٹی ذہنیت لوگوں کی ہے. یہ ثواب کے لیے بیٹھے. بڑی دل پر چوٹ لگتی ہے جب لوگ ایسی بے معرفت گفتگو کرتے ہیں. یہ ثواب کے لیے نہیں بیٹھے. نہیں ایسا نہیں ہے. کوئی ایک آدمی اس اتنے بڑے مجمع میں یہ سوچ کے نہیں آیا ہے کہ ہم آغا باقر کے امباڑے جا رہے ہیں, مجلس پر شرکت کریں گے, ثواب ملے. یہ 2-2 گھنٹے سے جو چھوٹے چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجلس کا انتظار کر رہے ہیں, یہ ثواب کے لیے. یہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے ہیں, یہ ثواب کے لیے نہیں. ثواب کے لیے نہیں بھائی. یہ تو جو حسین پر روتے ہیں تم ثواب کی بات کر رہے ہو. اما ان کے ذہن میں یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ ہم روئیں گے تو جنت ملے گی. آپ بتائیے مجھے, کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے سوچا کہ نہیں آج زیادہ رو لیا جائے تاکہ جنت کنفرم ہو جائے؟ نہیں, جنت کے لیے کون روتا ہے بھائی؟ یہ تو فرش عزا کو فخر جنت تصور کرتے ہیں. آنسو کے بدلے میں جنت ان عزاداروں کا دعویٰ تھوڑی ہے, نہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم تب روئیں گے جب ہمیں جنت دی جائے. ہاں ان کا وعدہ ہے, اس وعدے پر ہمیں یقین ہے. لیکن یہاں کسی سے پوچھئے کہ پہلی محرم سے آ رہا ہو, آج چھٹی محرم ہو گئی, روز آگے کیوں روتے ہو؟ کیوں رونے کے لیے آتے ہو؟ کوئی ایک آدمی آپ سے کہہ دے اس لیے آتے رونے کے لیے کہ جنت ملے گی. اس لیے روئے کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا.
اس لیے روئے کہ حسین مکے میں حج کو عمرے سے بدل کے آگے بڑھے، اس لیے روئے کہ 2 محرم کو حسین کربلا کی سرزمین پہ آ گئے، اس لیے روئے کہ حسین پہ پانی بند کر دیا گیا، اس لیے روئے کہ 7ویں محرم کو پانی ختم ہو گیا، اس لیے روئے کہ کربلا میں عباس کے بازو کٹ گئے، کل علم فاتح فرات برآمد ہوگا، مجھے لوگوں نے بتایا کہ راستے میں ایک جگہ پر گٹی وغیرہ بچھا دی گئی ہے کافی دور تک، بہرحال اس کے اوپر مٹی وغیرہ ڈالی جائے تاکہ عزاداروں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ عزیزوں، ہم تو اس لیے روئے کہ 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا گیا۔ ارے آج یہ نوجوان اس لیے آئے ہیں کہ اکبر کے سینے میں برچھی کیا نہیں تھی۔ جزاک اللہ۔ رونے کا دن ہے، پرسہ دینے کا دن ہے، آج بھی ماتم کرنا ہے، ام لیلہ کو پرسہ دینا ہے، حسین کی خدمت میں تعزیت پیش کرنا ہے۔ آج 18 برس کے کڑیل جوان کا ماتم، شب عاشور، آقا عباس علی اکبر کا بازو پکڑا، اپنے خیمے میں لے کے آئے، خیمے میں کوئی نہیں، تنہا آقا عباس اور علی اکبر، ایک کرسی رکھی ہوئی ہے، میرے لال اس کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ چچا آپ کھڑے رہے، میں بیٹھ جاؤں؟ میں چچا ہوں نا، میں حکم دیتا ہوں بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے کرسی پر، جیسے ہی علی اکبر بیٹھے، آقا عباس 2 زانو ہو کے سامنے بیٹھ گئے، جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ بھتیجے نے گھبرا کے کھڑا ہونا چاہا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیا، نہیں میرے لال، ایسے ہی بیٹھے رہو۔ عباس نے سر اٹھایا، بھتیجے کا چہرہ دیکھنے لگے، کچھ لمحے گزر گئے تو علی اکبر نے کہا کہ چچا کوئی نصیحت ہے، کوئی وصیت ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہ میرے لال کہنا کچھ نہیں۔ کہ پھر کیا ہے؟ پھر آپ میرے چہرے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بس عزیزوں، مجلس تو یہیں پر تمام ہو سکتی ہے۔ آقا عباس فرماتے ہیں بیٹا یہ آخری رات ہے، جی بھر کے تمہارا چہرہ دیکھ۔ جزاک اللہ۔
آج رونے میں کمی نہ کیجیے گا. قاسم کا لاشا آ چکا. حسین عباس کا خون میں بھرا ہوا علم لے کے آ گئے. عباس حسین کی کمر پکڑے ہوئے آئے. علی اکبر حسین کی کمر پکڑے ہوئے آئے. عباس کی شہادت کے بعد حسین کا بیٹا حسین کے سامنے بابا بابا میدان میں جانے کی اجازت دے دی. میرے لال تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک بار پھر کہو کہ بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دی. کہ بیٹا تم باپ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو؟ بابا اب دشمنوں کے تانے نہیں سنے جاتے. آپ دیکھیں ادھر سے وہ پکار کے کہہ رہے حسین اب کیا تمہارا کوئی ناصر نہیں ہے؟ 70 کیا میں نے. کہا جاؤ بیٹا علی اکبر اپنی پھوپھی سے اجازت مانگو, اپنی ماں سے اجازت مانگو. شہزادہ خیمے میں آیا, بی بی زینب سے اجازت لی, بی بی ام لیلہ سے اجازت لی. خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں. راوی کہتا ہے خیمے سے سب رخصت ہوئے لیکن 2 رخصتیں بڑی غضب کی تھیں. ایک عصر عاشور حسین کی رخصت, ایک حسین سے پہلے علی اکبر کی رخصت. حمید ابن مسلم کہتا ہے 10 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, 10 مرتبہ گرا. جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے سکینہ دامن پکڑ لیتی تھی, بھیا علی اکبر. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں میں ویسے ہی مصائب پڑھتا ہوں ہر سال جیسے شہر میں پڑھے جاتے رہے. باہر نکلے, گھوڑے پر سوار ہوئے, بابا قریب آئے, بازو پکڑا, سر اٹھایا, پروردگار تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں اور خلق میں اور نطق میں تیرے نبی سے مشابہ ہے. خدا حافظ بیٹا. علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ کے آگے بڑھے. کچھ احساس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے. پلٹ کے دیکھا کہ بوڑھا باپ کمر پکڑے ہوئے اے نوجوانوں, اے بچوں, خدا تمہارے سروں پر تمہارے ماں باپ کا سایہ برقرار رکھے. جزاک اللہ. مولا عباس جزا عطا کریں. حسین پیچھے پیچھے, اور معلوم ہے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا مہلن محلہ, یا بنیا مہلن محلہ. میرے لال آہستہ 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 آہستہ. اے بابا آپ نے تو اجازت دے دی, اے بابا آپ تو اجازت دے چکے, اب کیوں آ رہے ہیں؟ ایک ٹھنڈی سانس لی حسین نے, اور اس کے بعد کہا میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے.
بلندی پہ آگے کھڑے ہوئے حسین. مولا عباس بڑی مدد کرے میں پڑھ لے جاؤں. حسین بلندی پہ کھڑے ہوئے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں. سنیں یہ بیویاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سنیں میری بات, بہت روئیں گی آج یہ بھی. حسین بلندی پہ کھڑے علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں. ام لیلہ خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہوئی حسین کا چہرہ دیکھ رہی, گویا حسین کے چہرے میں علی اکبر کی جنگ کا حال دیکھ رہی ہیں. خیمے کے اندر بی بی زینب مصلی بچھائے ہوئے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہیں. چار برس کی سکینہ بی بی زینب کے پیچھے کھڑی ہوئی آمین کہہ رہی ہیں ہر دعا پر. سنیے عزیزوں, سب چھوڑ دیا میں نے, جہاں تک میں پڑھوں مجھے پڑھ لینے دیے گا. ایک آواز آئی, میدان سے آواز آئی, یا بتا علیکم منی السلام. قیامت آواز آئی, یا بتا علیکم منی السلام. سنے میدان میں علی اکبر گرے, بلندی پہ حسین گرے, خیمے کے دروازے پہ ام لیلہ گری, مصلی پہ زینب گری, زینب کے پیچھے سکینہ گری. اے بیٹا زندگانی ہے دنیا پہ خاک, چلے حسین اب کوئی ساتھ جانے والا نہیں. گرتے ہیں اٹھتے ہیں, گرتے ہیں اٹھتے ہیں. آئین علی, آئین علی. اے میرے بیٹے علی کہاں, اے اکبر تم کہاں. ایک آواز آئی, بابا ادھر. اسی آواز کے سہارے حسین بڑھے, علی اکبر کے قریب پہنچے. چاہنے والا بیٹا, محبت کرنے والا باپ, بیٹا کہاں زخم لگا ہے. کہا بابا نیزے کی آنی سینے میں ٹوٹ گئی, نیزے کی آنی نہیں, سینے پر ماتم کرو, سینے پر ہاتھ باہر کرو. نیزے کی آنی سینے میں ٹوٹ گئی. لا بیٹا لا, میں نیزے کی آنی نکالوں. علی اکبر نے آنکھیں کھولی, باپ کا چہرہ دیکھا. اے بابا سنو بہت رو گیا. چہرہ دیکھا, چہرہ دیکھنے کے بعد کہا اے بابا کتنی مرتبہ گر کے آئے ہیں. اے بابا آپ نیزے کی آنی نکالیں گے, مجھے معلوم ہے اس کے بعد کیا ہوگا. اے بابا اس سے پہلے میں آپ کے چہرے سے خاک صاف کر دوں. بیٹے نے باپ کے چہرے سے خاک کو صاف کیا. حسین نے گھٹنے کو زمین پر ٹیکا, ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا, دوسرے ہاتھ سے نیزے کی آنی کو پکڑا. بسم اللہ وباللہ